السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 224 سے پڑھیں گے اور سورہ یوسف کی جہاں آیت نمبر 108 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 28 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنَجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا من قبلک، یہ اللہ کا قول فرمان ہے کہ نہیں بھیجے ہم نے۔ جمع کا صیغہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور خطاب رسول پاک کو ہے۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا نوحی الیہم، مگر وہ سب انسان تھے، رجل تھے، بندے تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی وحی کرتے رہے، ہم نے ان کو نبوتیں رسالتیں عطا فرمائی ہے، تھے سارے بشر۔ من اہل القرى، بستیوں میں سے ہم نے جن کو بھیجا سارے مرد تھے، انسان تھے، اور ہم وحی کر کے ان کو منصب نبوت عطا کرتے رہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ سارے لوگ جو انبیاء کی مخالفت کرنے والے معاندین ہیں، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ یا اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین پہ چلے نہیں ہیں؟ اگر وہ چلتے فینظروا، پھر وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے کیسے ہوا تھا انجام لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ انبیاء کے مخالفین معاندین جو ہے، انبیاء کی تعلیم تدریس منصبی حیثیت کو نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اگر وہ چلتے پھرتے زمین میں
تو پھر ان کو اس کا پتہ چل جاتا۔ یاد رکھو ولدار الآخرہ، اور یہ یقینی بات ہے جو آخرت کا گھر ہے، خیر للذین اتقوا، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو بچے گناہوں سے، حدود کو پھلانگنے سے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ شعور اور بیداری جو اللہ نے دی ہے، کیا وہ اس کی آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب مایوس ہو گئے انبیاء، نا امید ہو گئے لوگوں کی دعوت کو مسترد کرنے کی بنیاد پر، وظنوا، اور انہیں یقین کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ تحقیق وہ جھٹلائے گئے ہیں۔ اس کی وضاحت کروں گا میں، یعنی یقین ہو گیا کہ مخاطبین یہ سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں دعوت دی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہمیں مسترد کرنے کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، پھر ان کے بعد یہ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے، انبیاء کرام کے پاس پھر ہماری مدد آتی رہی، جس دور میں انبیاء کرام تشریف لائے۔ فنجی من نشاء، پھر ہم نجات دیتے رہے جن کو ہم چاہتے رہے۔ ولا یرد بأسنا، اور نہیں لٹایا جاتا ہمارا عذاب، نہیں روکا جا سکتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، جرم کرنے والی قوم سے کبھی ہماری سزائیں پہ ٹلی نہیں۔ یہ جو آیت آ رہی ہے اس پر غور فرمائیں، بڑی باریکی ہیں اس آیت میں۔ لقد کان فی قصصہم، ضرور البتہ ان کے قصص میں، تذکروں میں، بیانات میں، عبرۃ لأولی الالباب، عبرت ہے، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن جو بات ہے یہ کوئی ایسی بات اور کلام نہیں، یفترا جو گھڑ لی جائے، یہ اس اعتراض کو مسترد کیا جا رہا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا رہا کہ یہ کوئی وحی نہیں، نبوت نہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں، گھڑا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، کسی نے اس طرح جمع کیا ہے، اس کو املا کروایا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ان سارے اشکال ابہامات کا یہ جواب ہے، ما کان حدیثا یفترا، یہ اس معیار کی بات نہیں ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا جائے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ کلام قرآن تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے۔ کیا معنی ہے؟ قرآن کے نزول سے پہلے تورات، زبور، انجیل، صحیفے، کتابیں، اور تفصیل کل شیء، ان جملوں پر غور فرمائیں۔ قرآن مجید کے اندر تمام زاویے ان کا احاطہ کیا گیا ہے، ہر خیر شر کی رہنمائی کی گئی ہے، ہر چیز کی اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، اس کے اندر رہنمائی بھی ہے، ہدایت نشاندہی کو بولتے ہیں۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور شفقت اور پیار ہے اس قوم کے لیے جو اللہ پر، اس کے کلام پر، اس کے بھیجی ہوئی کتاب اور رسول پر جو ایمان لائیں، اور اس کے بعد پھر آخرت کے انجام، جنت جہنم پر ایمان رکھنے والے، ان کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، تفصیلات بھی ہیں۔ اللہ کرے ہم بات کی سمجھ آ جائے۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ یوسف کی تکمیل ہو رہی ہے، اور کل سے انشاءاللہ سورۃ الرعد اللہ کی توفیق سے ہم شروع کریں گے۔ جو ساتھی تشریف لاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کی دلچسپی میں اللہ مزید اضافہ فرمائے، اور اس کے لیے ہدایت اور خیر کا ذریعہ بنائے، تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اس لیے دعا بھی فرمائیں، کاوش بھی کریں۔ میں پیغام دیتا رہتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب اور ہمارے سارے معززین جو ہیں، میں اس سٹیج پر بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بیرون ملک سے فون آتے ہیں، اس میں برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، اور دوسرے ممالک سے بھی ٹیلی فون آتے ہیں کہ اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج بھی میں پسرور سے آیا ہوں، ہمارے ایک دوست کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہاں بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہوئے تھے،
اور ان سارے علماء نے کہا ہم صبح کا درس باقاعدگی سے سنتے ہیں اور جناب ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میں تحسین نعمت کے لیے، اللہ کی نعمت کے تذکرے کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہاں میں ایک خوبصورت بات کہہ سکتا ہوں اور آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ حضرت امام رازی، فخر الدین رازی بہت بڑے امام ہوئے ہیں۔ امام فخر الدین رازی، ان کی ایک تفسیر ہے جس کو تفسیر کبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی 32 جلدیں ہیں اور میری ذاتی لائبریری میں ہے، اور میں گاہے گاہے الحمدللہ اس کا مطالعہ بھی کرتا ہوں۔ ان کا طرز تکلم یا طرز تحریر یہ ہے کہ جب وہ آیات کی یا جو انہوں نے پیراگراف شروع کیا ہوا ہے اس کی تفسیر کر لیتے ہیں، بیان کر لیتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے بعد چودھری صاحب ایک دعا کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے یہ بات کی ہے تاکہ اسے ہمیں اپنے اپنے انداز سے زاویوں سے فائدہ پہنچے۔ دعا اللہ سے کر دیں، اللہم ان کان ھذا ثوابا فمن عندک۔ اے اللہ، اگر یہ تفسیر ترجمہ تشریح ٹھیک ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیری توفیق سے ہوئی ہے۔ ثواباً یہ سواد کے ساتھ ہے، سواد واو الف اور با اور اوپر تنوین، ثواباً درست رائے، جس کو ثواب الرائے کہا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ درست ہے، صحیح ہے، ترجمہ ٹھیک ہوا ہے، تشریح ٹھیک ہو سکی ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، اللہ یہ تیری توفیق سے، تیرے کرم سے، تیری شفقت سے، تیری مدد سے، تیری سرپرستی سے ہوا۔ اللہم ان کان ھذا خطا، بشر ہونے کے ناطے اگر اللہ اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے، خطا ہوئی ہے، میں اس میں اس پوری بات نہیں بیان کر سکا، فمنی او من الشیطان، اے اللہ اس میں یا میرا قصور ہے یا اس میں شیطان کی میزش ہے، واللہ ورسولہ من بریان، اللہ آپ بھی اس سے بری ہیں، اللہ کا پاک پیغمبر بھی اس سے بری ہے۔ تو میں یہی درخواست کروں گا، جو باتیں ٹھیک ہوتی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں، جہاں کہیں بشری تقاضوں کے مطابق غلطی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ انسان زبان کے انداز بیان سے پھسل جاتا ہے، وہ زاویے ٹھیک بیان نہیں ہو سکتے جس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس میں ہمارا قصور یا شیطنت کے وسوسات کا قصور ہو سکتا ہے، اس بیان سے اللہ بھی بری ہیں اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست کیا کریں، اللہ ہمیں سمت جو درست ہے اس کی رہنمائی فرمائے۔ بے توفیق اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بات شروع ہو رہی ہے آج کے سبق میں سورہ یوسف کی تکمیل کے جو آخری مراحل ہیں، اس میں آج کے سبق میں یہ ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رسول میں بھیجتا رہا، میرے علاوہ رسول کہتے تو ہیں نا پیغام دینے والے کو، لیکن جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے جن بندوں کو میں نے تجویز کیا ہے، اس میں کوئی نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے، وہ سارے انسان ہیں، رجال ہیں، بشر ہیں۔ سمجھ آ گئی کیا مطلب ہے؟ ان رسولوں میں نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی خاتون ہے، وہ سارے رجال ہیں، سارے بشر ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بڑی قیمتی ہے، وہ سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ منصب رسالت ایک ایسا منصب ہے جس کو بولتے ہیں وہبی۔ یہ منصب وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ میں اس کا ترجمہ سمجھا دیتا ہوں، بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ منصب اللہ عطا کرتے ہیں، وہب کرتے ہیں۔ انک انت الوہاب، عطا کرنے والا، وہ سب کچھ عطا کرنے والا۔ یہ منصب عزت اور شرف کے جو ہے اس سے سب سے بڑا شرف ہے نبوت اور رسالت۔ پھر سب سے بڑا منصب ہے ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء کے سر پہ جو رکھا گیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہ سارے منصب نبوت جو ہیں یہ کسبی ہے، وہبی ہے، کسبی نہیں۔ کسبی کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ ذہین ہو، اس کے ٹیوٹر بڑے اچھے ہو، ادارہ بڑا اچھا ہو، سرپرست بڑے اچھے ہوں، وہ بچہ، وہ شخص
سال 2 3 4 5 سال 10 سال کے بعد وہاں سے نبوت کی ڈگری ملتی ہو، یہ کائنات میں کوئی شے نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں، دنیا میں کوئی ایسا سلیبس نہیں جس کو سال 2 4 10 سال پڑھایا جائے، اس کے بعد ڈگری یہ نبوت حاصل ہو جائے، یہ کوئی بات نہیں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ امام الانبیاء پر یہ فرشتہ وحی لے کے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اقرا، پڑھو، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو پڑھا ہوا نہیں، ما انا بقارئ، قرآن کے الفاظ، اقرا بسم ربک الذی خلق، حدیث کے الفاظ ہے ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھا ہوا۔ پھر وہ دبا کے کہتے ہیں اقرا، پھر آخر میں کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ میں اس کو اپنے اندازے سے اس طرح میں کہہ سکتا ہوں، کائنات میں کوئی شخص ایسا نہ تھا نہ ہے جو کہہ سکے میں رسول پاک کا استاد ہوں، اللہ نے یہ رستہ ہی بند کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے پھاٹک بند کر دیا ہے۔ کوئی کہے جی میں رسول پاک کو پڑھاتا رہا ہوں، اللہ کو یہ انداز ہی پسند نہیں ہے، اس نے کہا یہ سارے کام میں خود کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جو ہم کتاب نازل فرمائیں گے جناب تمہارے سینے میں ضبط کرانا، پڑھانا، لکھانا، بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث آپ نے سنی پڑھی ہوگی ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا کہ جو خصائص اللہ نے مجھے چند دیے ہیں، ایک حدیث میں 6 کا ذکر ہے، ایک میں 5 کا ذکر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لم اوتا نبی من الانبیاء، کسی نبی کو وہ منصب اللہ نے نہیں دیا جو 6 خصوصیت اللہ نے مجھے دی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ اوتی تو جوامع الکلم، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کلام کرنے کی، خطاب کرنے کی، بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، کائنات میں کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی ولی نہیں جو میرے جیسا بیان کر سکے، اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ بڑے کیوں بھلا ایسے ہوا؟ جس دور میں آپ تشریف لیں اس میں بلاغت کا، فصاحت کا اور غزلیں پڑھنے کا، قصیدے پڑھنے کا، عربی لغت میں بڑے بڑے بیان اور بڑے بڑے خطاب کرنے کا رواج اور ماحول تھا۔ آپ نے فرمایا او بلیغو، او خطیبو، ادیبو، او میرے پاک پیغمبر کی خطاب سنو وہ کیسے بولتے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سب سے پہلی بات سبق میں یہ ہے رسول نبی ہم بھیجتے رہیں۔ اب کوئی اعتراض کرے جی فلاں کو فلاں کتاب ملی، فلاں کو خطاب ملی، فلاں کو یہ معجزہ ملا، فلاں کو یہ معجزہ ملا، رسول پاک کو یہ کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سارے اختیار میرے پاس ہیں، ساری ونڈر تجبیر حکمت میرے پاس ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور مان جاؤ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، جو کچھ کیا ہے سچ اور حق ہے، برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کوئی تبصرہ کرنے کی نہ گنجائش ہے، نہ ضرورت ہے، نہ آپ اس کے پابند ہیں، بلکہ اگر ناقدانہ تبصرہ کرو گے تو مجرم بن جاؤ گے۔ قل صدق اللہ، کہو اللہ نے سچ کہا ہے، جو کچھ اللہ نے فرمایا بالکل برحق کہا ہے۔ تو پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم وحی کرتے رہے۔ آگے وحی کی کئی قسمیں ہیں، کبھی فرشتہ انسانی وجود میں بھیجا، کبھی غائب سے آواز آئی، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے موسیٰ صاحب بول رہے ہیں، ادھر سے اللہ کلام کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کو بلایا، ادھر یہ سلسلہ ہے، ادھر وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر وہاں بھی نیاز کی باتیں اللہ نے کی، جو ما اوحا قرآن کے الفاظ ہیں، غور فرمو۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے ہم وہی کرتے رہیں، اور یہ رسول من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے، پنڈاں دے شہراں جو اسی رسول بنا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہم نے فرمایا ہے، اور سارے انسان اور بندے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں خبر دی ہے، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب رہنمائی میری طرف سے آیا کرے گی، نبوت، رسالت، کتاب، صحیفہ، ترجمانی آیا کرے گی، جو لوگ اس کی پیروی کریں گے وہ ٹھیک رہیں گے، باقی سارے فارغ۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آنکھوں نہیں آئی؟ آگ چلو کچھ تو بولو نا۔ آج لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میرے پاس میری لائبریری میں کتاب پڑھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے طریقت و شریعت۔ شریعت یہ کہتی ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ کہتا ہے۔ طریقے کیا ہیں؟ یہ سور وردی ہیں، یہ نقش بندی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ مجددی ہیں، یہ مجددی، یہ سور وردی، یہ نقش بندی، یہ قادری، نشائی، سبحان اللہ، یہ کہاں سے ہیں؟ پیڑھی تو ہے، وہ نشائی نے سارے۔ ہاں جی چلو شکر ہے تواڈے پر نہیں سے بھی کچھ آیا ہے۔ جو نشائی ہے، قادری ہے، یہ ہے طریقت۔ تو شریعت کیا ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا زندگی آخری لمحات میں، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں، جو چیزیں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے، ایک میری ساری زندگی اور سیرت ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تم بھی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب گمراہ ہو جاؤ گے اس وقت یا قرآن کو چھوڑا ہے یا حدیث مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ امام احمد حنبل کو جب کوڑے لگ رہے تھے نا کہ تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، کیوں نہیں مانتے یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو امام صاحب جواب دیتے تھے ہاتونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ، اگر مجھے منوانا چاہتے ہو یا قرآن کی آیت پیش کرو یا امام ابو کی حدیث پیش کرو تو میں مان جاؤں گا، ورنہ مار مار کے تمہیں مار تو سکتے ہو، منوا نہیں سکتے۔ ہاتونی شیئا من کتاب اللہ، بابے نے فرمایا، شاہ نے فرمایا، حاجی نے فرمایا، یہ سارا معاملہ فارغ ہے۔ قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث مصطفیٰ پیش کرو، سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ تو ارشاد فرمایا، توجہ جی، افلم یسیروا فی الارض، یہ معاندین، منکرین، مخالفت کرنے والوں زمین میں چلے پھرے نہیں، یہ کبھی مدائن صالح نہیں گئے، کبھی یہ وہ عراق کا علاقہ جہاں جناب لوط علیہ السلام کے نافرمان لوگوں کو اللہ نے پتھروں کی بارش سے مارا تھا، وہاں کبھی نہیں گئے۔ کہاں ہود جہاں تھے جناب ہود علیہ السلام یمن میں، جن کو آندھیاں چلا کے اللہ تعالیٰ نے 7 لیال میں 8 ایام 7 راتیں 8 دن طوفانی آندھیاں چلا کے ہرے درختوں کو چھلنی کیا تھا، کبھی انہوں نے وہ موڑ نہیں دیکھے، کبھی یہ دنیا میں پھرے چلے نہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا دنیا میں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، اگر چلے پھرے ہوتے یہ ہیں تو پھر دیکھتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، کدھر گئے ہیں وہ ربوبیت دعویٰ کرنے والے، کہاں گئے ہیں وہ دنیا کے اندر اپنا کلندرانہ نظام پیش کرنے والے، کہاں گئے ہیں دنیا کے اندر ایسی بک بک کرنے والے، کہاں گئے ہیں لوگوں کے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد ذبح کرانے والے، کدھر گئے ہیں؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کیا بھی چلے پھرے نہیں؟ کیا دیکھے نہیں؟ دنیا میں پھر چل کے انہوں کے کئی بچے پیدائشی نبینہ پیدا ہو رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں مخلقت وغیر مخلق، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں نہیں ہیں، یہ دیکھا نہیں انہوں نے۔ اللہ اکبر، یہ تھا اشارہ، انجام بھی دیکھو، یہ دنیا کے اندر مخلقت وغیر مخلقہ، کامل الخلقت ناقص الخلقت، یہ دیکھتے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی کہ یہ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے۔ میرا ایک سوال اس مجمع سے، کاروباری آپ لوگ ہیں، فیکٹریاں چلانے والے ہو، آپ نے اپنی زندگی میں کتنے مرحلے دیکھے ہوں گے؟ گلیاں پھرنے والے بندے ارب پتی دیتے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، ارب خرب پتی بنتے ہوئے، جو بالکل دنیا کے کوئی مال و متاع کے کوئی وارث نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جنہوں نے پیدائش کے وقت ہی سونے کے چمچ سے کھانے کھائے، کوٹھیوں کے مالک، کاروں کے مالک، فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ لوگ کئی دفعہ میرے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آئے۔
اللہ سے دعا کرو یہ سارے کام میرے رب کے پاس ہیں، یہ تبدیلیاں، یہ حالات دکھانے کے لیے اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اور جاؤ، اگر نہیں پتہ چلتا ہسپتال میں جا کے دیکھو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم بیماریوں مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ جاؤ جا کر دیکھو جن کے پاس کھانا نہیں ہے، رہنمائی ہے، پہننے کے کپڑا نہیں ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بات سنائی، آپ نے سنی ہے، فیس بک پہ چلتی رہی ہے، وہ بابا جی جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا یا جو بھی سلسلہ 2-2.5 گھنٹے جب فارغ ہوئے، آپریشن ہوا بائی پاس، تو ڈاکٹروں نے بل بنایا 10-11 لاکھ۔ 10-11 لاکھ جب بل بنا تو بابا جی بل دے کے رونے لگے۔ ڈاکٹر نے پوچھا بابا جی رعایت کر دینا، نہ روو۔ بابا جی کہنے لگے پیسہ سے رو رہا ہے، میں تو 15 لاکھ بھی دے سکتا ہوں۔ پوچھا روتے کیوں؟ کہنے لگے روش رہا ہوں کہ تم میرے ہارٹ کی 2.5-3 گھنٹے نگرانی کی ہے، اس کو چلانے کا بندوبست کرتے رہے ہو، تو ہم نے 11 لاکھ بل بنایا ہے۔ تو 75 سال جو میرا رب میرے ہارٹ کو چلاتا رہا، اس نے کبھی پیسہ نہیں مانگا، کبھی بل نہیں بنایا۔ صرف ہارٹ کی بات نہیں ہے، 2 کڈنیاں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کانوں کے سوراخ بند نہیں کیے، تیرا بول براز کے رستے بند نہیں کیے، اور تیرا ٹوکر کھانے پینے کا رستہ بند نہیں کیا۔ آواز آئی الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ شرم کر، کچھ حیا کر، کس میدان میں تو پھر رہا ہے؟ یہ سارا درس ہے صحت کے اندر۔ اگر وہ چلتے پھرتے تو شرم کرتے، انبیاء کی مخالفت نہ کرتے، اللہ کی دعوت کو مسترد نہ کرتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ چلتے پھرتے، پھر انجام دیکھتے کیا ہوتا رہا ہے لوگوں کا۔ فرمایا آؤ وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خیر، تو آخرت کا گھر میں نے بنایا بہت اچھا ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، حرام کھانے سے بچتے رہے، میں نے ان کے لیے وہ گھر بنایا ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے معیار کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے دل پر اس کے معیار کا کبھی خواب اور خیال اور تصور نہیں آیا۔ میں نے وہ بنا کے ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، بتا کے سوار کے ٹھٹ مٹ کر کے میں نے چھپا کے تمہارے لیے رکھا ہوا ہوگا۔ اور مشروبات جو ہے نا، آج ہمارے مشروبات وہ پیپسی کولا وہ بند کر کے ڈبیوں میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا جو میں نے پیکنگ کی ہے، میں نے کستوری کا ڈٹر لگائے ہوئے ہیں، اور بات قرآن میں لکھی ہے ختامہ مسک و مزاجہ من تسنیم، چشمے کا نام ہے۔ میں نے کہا جس طرح وہ عربی میں بولتے ہیں اسیر مشکل، اسیر مشکل کا بولتے ہیں مکس اپ، وہ مشروبات جو بنائے میں نے کئی ذائقے میں لا کے نا، جس میں سونڈ کا ذائقہ بھی میں نے ملایا، بڑا ٹھٹ مٹ بنایا، وہ کبھی دنیا میں نہیں چکھا ہوگا، میں نے وہ سٹاک کیا تمہارے لیے کھانے پینے میں۔ اگر کسی دا اتنے ہاتھ نہیں پیا، ٹبری شبری نہیں لبھی، تو اللہ فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِین، میں خود پیدا کر کے تے تواڈے بیاہ میں آپ کراں گا۔ ان دسوئے تھے کی حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، یہ اللہ نے فرمایا کوئی مذاق کی بات نہیں، اتنی خوبصورت، اتنی پاکیزہ، اتنی کمال قسم کی وہ انسانی جنسی وہ معاملہ ہوگا کہ جس طرح موتی ڈبیوں میں بند کیے ہوتے ہیں، میں ڈبیوں میں موتی کھول کہوں لو یہ تہاڈی ٹبری ہے، جاؤ موج کرو جا کے۔ کہاں رہنا ہے؟ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کوئی بیماری نہیں، مورے کی تکلیف نہیں، ہارٹ کی تکلیف نہیں، جہاں بلڈ پریشر کوئی نہیں، شوگر کوئی نہیں، بول براز کوئی نہیں، موت کوئی نہیں، تو یہ عمدت ہوگی کرنا۔ تو پھر کرنا کی ہے؟ کھاؤ بھی ہوگا، پھر کھاؤ بھی ہو، پھر کھاؤ بھی ہو، تو لیٹرین تو ہے کوئی نہیں کرنا کی۔ اللہ نے فرمایا جب حاجت ہوگی تو جس طرح ڈکار نہیں آتا، اس طرح اگر ڈکار رہے گا تو کستوری کی خوشبو ہر شب پسند ہو جائے گی، کم ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ میرا اللہ کی بات پر بھی ایمان ہے، رسول پاک کی صداقت پر بھی ایمان، اور اللہ کے وعدے ہیں، اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب رسول نا امید ہو گئے، ان لوگوں کی دعوت قبول نہیں کر رہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
ان کو یقین ہو گیا ہے کہ رسول جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانو کہ سزا ملے گی، عذاب آئے گا، وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں غلط پہنچائی گئی ہے۔ میں ان گل سمجھانے واسطے ایک تمہیں ٹوٹکا دسنا چھوڑا۔ میرے والد محترم بھی ماشاءاللہ عالم فاضل بھی تھے، طبیب بھی تھے، روٹی گھروں کھانے والے تھے کمائی کر کے ماشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں واز کیا ایک دفعہ کہ طہارت کے بغیر وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھنے واسطے وضو کرنا پیندا، پاویں کنی سردی ہوئے، کیوں جی کرنا پیندا، بول کے دسو نا، پھر بولو نا، پھر کہ آنیا نہیں کرتے، یہ مطلب کہ کش لاندے نے نہیں کرتے، وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کے بغیر نماز۔ اٹھیا کہ چودھری کہنے لگا میں تو کئی ری پڑھی میری تو ہو گئی۔ چودھری صاحب سمجھایا کرو اپنے بیلیاں نے، وہ کہندا ہے میں کئی ری پڑھی ہے تسیاں تو ہوندی نہیں۔ ہن او دا یہ کیتا ہے کہ وضو نہ کریے تو شاید رکوع واسطے اڑیا نہیں جاتا، سبحان اللہ، اور رکوع واسطے اڑیا جاتا ہے، سجدے سے ڈگ پیندا بندہ، نمبر نہیں لبدے۔ امتحانات دیندے نے کنے مدے، او بس میں 3 شیٹاں لا کے آیا جی، کمال ماما نو پیسے لیندا رہنا کھان پینا سے، تے ماما پوچھدی پتر کیسا پیپر، بہت اچھا کمال ہو گئی، ویری ویری نائس، کنیاں شیٹاں، 7 شیٹاں، تے جدو رزلٹ آیا تے سچا تو کمپاؤنڈ آئی، کوئی شاعری لکھی ہوتے نہ سوال دا جواب نہ ککھ کنڈا نہیں کیتا۔ اے ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، ککھ کنڈا نہیں پلے رہا۔ اس مصیبت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے پھر جاء نصرنا، پھر نبیوں کے بعد ہماری مدد آتی رہی۔ جب جناب نور نے فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ صدیاں میں نے سمجھایا، دن رات سمجھایا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ ان کا ایک گھر نہ چھوڑنا، جو پیدا ہوتا ہے بدماش پیدا ہوتا ہے، کافر فاسق فاجر پیدا ہوتا ہے، یا اللہ میں پورا زور لا بیٹھا، کوئی بندہ مننے سے تیار نہیں ہوتا، جڑے چند بندے بنے یا اللہ نے غرق کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں تیری دعا قبول کر لی، انتظار کر، وَاسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ، کشتی بنا اور اس میں ہارے کو بٹھا، یاد رکھ، پھر اس کے بعد ہم تمہیں بتا دیتے ہیں آج کے بعد کوئی بندہ تیری نبوت رسالت دعوت ایمان نہیں لائے گا، جو آج چکے ہیں بس اتنے ہی ہیں، خلاص۔ پھر اس موقع پر نصرنا ففارت النور، پھر تنور پھٹا، زمین ساری چشمے بنی، آسمان سارا برسنے لگا، پہاڑ بھی اللہ نے ڈبو کے رکھ دیا، پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، کنڈیاں وچ رول دے گلاب ویکھے، دولت دا مان نہ کر بندیا، سڑکاں تے رول دے نواب ویکھے۔ جب مایوس ہو گئے تو پھر ہماری مدد آئی، فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، پھر ہم اس موقع پر جس کو چاہتے نجات دیتے رہے۔ یہ تاریخ ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جب عذاب آ جاتا ہے پھر مجرموں سے ہمارا عذاب ٹلتا نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ہم مہلت دیتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم رسیاں دراز کرتے رہتے ہیں، موقع دیتے رہتے ہیں، جب میں کھینچتا ہوں رسیاں پھر میری کڑکی جو آ جاتے ہیں میں پھر ان کو چھوڑتا نہیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک، پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، سبحان اللہ، ان کے بیان میں، ان کے قصے میں کہاں سے بات شروع ہوئی؟ جناب یوسف کے خواب سے بات شروع ہوئی، اس کے عبرتیں موجود ہیں۔ کیا کہا تھا باپ نے سن کر؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا اپنے بھائیوں کو خواب نہیں سنانا۔ پتر نے خواب سنا دیا اپنے بھائیوں کو، پھر کیا سلسلہ شروع ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے عبرۃ لأولی الالباب، عبرت موجود ہے، اس کا مطلب ہے بھائی بھائی کو مارتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے بھائی نے بھائی کو مارا تھا جناب آدم کے بیٹوں میں، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔
پھر کیا عبرتیں ہیں ان قصوں میں، اس داستان میں؟ بھائی روتے ہوئے گھر آ گئے ہیں ابے کو رولاتے ہوئے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا سچ بول رہے ہیں، پیغمبر زادے ہیں، صاحبزادے ہیں، اور برادران یوسف ہیں، بھائی کے ساتھ کیا کچھ کر کے ہیں؟ فرمایا عبرت کے نشان موجود ہیں۔ باپ نبی ہے، پتر بھی بننے والا نبی ہے، اور جو باپ ہے جناب یعقوب، اس کا باپ بھی نبی ہے، اس کا ابا بھی نبی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے پردہ ڈالے رکھا ہے، ہم نے عبرت موجود ہے کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ عقیدہ بنا لو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ نے نبی پاک سے پوچھا جناب تم و تمہارے صحابہ جب جناب یعقوب پر موت آئی تھی تسی اتنے ایسے ہو؟ نہیں، لہذا نظر مسئلہ کو بیان کر دو۔ حیاتی میاتی وہ جماعتیں بنی ہیں، نعرے، رسالتیں، کانفرنسیں، جلسے، اور مارو مار کتابیں لکھ رہے ہیں، سارے ڈٹے ہوئے، حیاتی الگ ڈٹے ہوئے ہیں، مطمئناتی الگ ڈٹے ہوئے، علم غیب کے نعرے مارنے میں الگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک صدیاں پہلے قرآن نے فرمایا تسی ہوتے ایسا ہو؟ نہیں، تے مانتے کیوں نہیں؟ ماننے نے اپنی مرضی میں دعوت آئی ہے، مان اپنی مرضی سے۔ پھر کیا قصہ ہے؟ جناب یوسف کہاں سے نکلے، کہاں گئے، جس گھر میں رہے گھر میں کیا بنا، لیکن اللہ نے جس کو محفوظ رکھا، عفت پاک دامنی کو اللہ نے اس کی اتنی طاقت دی کہ جوان ہونے کے باوجود، برائی کی دعوت ملنے کے باوجود، کوئی وہاں رکاوٹ کے باوجود اللہ نے دامن محفوظ رکھا۔ اور جناب یوسف نے کہا تھا اللہ میرے پر الزام لگ رہا ہے، میرا تو وہاں کوئی گواہ ہی نہیں ہے، میں جو اندر حیطہ لگ کے نعرے لگتے رہے، مجھے برائی کی دعوت بی دیتے رہے، یہ میں بچنے کی بھاگتا رہا ہوں، دروازے اللہ تو کھولتا رہا ہے، بی دوڑ دوڑ کے میرا کرتا پھاڑا ہے، شاہدہ شاہد میں نہ لیا، گواہی دینے والے گواہی دیا، اور کرتا دیکھو نہ لڑو، کرتا ویکھیا اگوں پڑھیا ہے تو بی سچی، جو پچھوں پڑھیا تو منڈا سچا۔ جب سارا معاملہ دیکھا تو یوسف سچا ثابت ہوا، عبرت موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا یوسف اندر تو نے ہمارا خیال رکھا، باہر ہم تیرا خیال رکھیں گے۔ اس کے باوجود ان کو جیل میں بھیجا گیا۔ جیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کومے میں ڈال رہے تھے تو اسی وہی کر رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے میرے لاڈلے گھبرانا نہیں، اتھے بولو سبحان اللہ، گھبرانا نہیں، تو ساری باتیں ان کو بتایا گیا۔ اس کا معنی ہے یہ مارنا چاہتے ہیں، میں بچانا چاہتا ہوں۔ ایک دور آئے گا تو ساری کہانیاں ان کو سنائے گا، پھر کہاں سے نکالا، کہاں لے گئے، جیل میں خوابوں کا امام بنایا، خوابوں کی تعبیر سکھائی، عزیز مصر کو خواب آیا، پھر خواب بیان کیا، پھر وہاں سارے قصے جب بیان ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال او بڑا غلہ اناج ہوگا، 7 سال قحط پڑے گا، تو پھر تم سارا کچھ کھا بھی جاؤ گے، مر کھپ جاؤ گے، یہ تمہارے حالات پیدا ہوں گے۔ وہ دانے محفوظ رکھے جائیں گے جو سٹوں کے اندر ہوں گے۔ پھر ان کو بلایا گیا تو یوسف صاحب جیل سے نہیں نکل رہے، کہنے لگا پہلا کیس دی تحقیق کرو، تفتیش بدلو، پتہ لگا یوسف سچا یا کڑیاں سچی ہیں، سبحان اللہ کو آئے۔ تو پھر صاحبہ بی بی نے پھر نعرہ مارا، الان حس حسلہ کو قرآن نے اپنا قانون بنایا، او منڈا سچا سی، میں ہی چبلا مار دی رہی ہوں، انا راودتہ عن نفسہ، وہ بچ گیا ہے، وہ سچا ہے یوسف۔ تو پھر آنے والے کا یوسف ایھا الصدیق، اور دامن کے بھی پاک اور سچے، عفت اور پاک دامنی کے امام، آؤ ہماری رہنمائی کرو۔ پھر ادھر کیا ہے، پھر جناب وہ مصر کی وزارت خزانہ ملی، وہاں تشریف فرما ہوئے، وہ 7 برس آئے، غلہ جات گودام بنائے گئے، سٹور کیے گئے، پھر وہ قحط کے سال شروع ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جو کنویں میں گرانے والے ہیں، اگر میں نے محتاج کر کے کشکول ہاتھ میں پکڑا کے تیرے پاس بھیک مانگنے نہ بھیجا تو مینوں بھی رب نہ کیا جائے۔ تیسری بار جب جاتے ہیں، سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے، تیسری بار جب گئے تو قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے، یا کہتے ہیں یا ایھا العزیز یا ایھا العزیز جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ پونجی تھوڑی ہے، سامان تھوڑا ہے، پیسے تھوڑے ہیں، بادشاہ سلامت غلہ زیادہ چاہیے، تہاڈی مہربانی ہے، اگر تسی کہو کہ پیسے تھوڑے نے
لیکن اللہ زیادہ مانگتے ہو نہیں ملے گا، ایسے نہ کرنا، ہم پہ صدقہ کر دو، دانے ملتے نہیں ہیں، فیملی زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں۔ دل پسیت گیا۔ اللہ فرماتے ہیں راز میں نے اپنے پاس کئی برس رکھا، سارا خاندان نبوت ہے، لیکن میں راز نہیں بتایا تو نہیں پتہ چلا، اب راز کھلنے لگا ہے۔ جناب یوسف نے پوچھا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، او دانے لینے والو، اس دربار میں آنے کے بھیک مانگنے والو، تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہو جو تسی نادان سو؟ اور 10 بھائی بونڈل کے دیکھتے ہیں، اے مصر کے بادشاہ کو کس نے بتایا؟ یہ کنان کا واقعہ، او آدھی صدی بھی ہمارے گھر کی بات ہی، ان کے میں پتہ لگ گیا، سوچی پہ گیا، ہو سکتا ہے جی خوش سٹ ایسا ہے مریا نہ ہوئے، بچ گیا ہو، قوم سے نکل آیا ہو، تو قوم سے نکل کر یہ تو نہیں بات وزیر اعظم، یہ وزیر اللہ بن گیا ہو، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اشکال سارے ختم کر کے اللہ نے دل میں بانٹے، وہ پوچھو اے یوسف نہ ہوئے۔ پھر بھائیوں نے پوچھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اے عزیز مصر جناب تہاڈا نا یوسف تے نہیں؟ 40 سال کی غم کی داستان کو لپیٹتے ہوئے کور کرتے ہوئے جناب یوسف، انا یوسف وہذا اخی، میرا نام یوسف ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہو، قد من اللہ علینا، یہ اللہ کے احسانات ہیں، ساری اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ پھر ساتھ انہ من یتق ویصبر، جو بندہ متقی ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا عبرت ہے اس کے اندر۔ پھر فرمانے لگا اچھا میرا کرتا، پھر کرتا، قصہ شروع ہوا کرتے سے، کیس بنا کرتے کے بارے میں، اب وہ کرتے کی وجہ سے بنائیاں ختم ہوئیں، پھر کرتا بھیجو، بنائیاں بحال کرنیاں۔ اور کمال ربا تیرے سارے نقش کام تو ہوتے ہو رہے نا سارے مرکزی دفتر، لیکن سبب بنایا، وہ کرتا سبب بنا دکھوں کا، تکلیفوں کا، بنائیاں ختم ہونے کا، رو رو کے۔ فرمایا اس طرح کرو، جناب یوسف سے فرمایا گیا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا، نبیوں کو اللہ وہی فرماتے، کرتا بھیجو تاکہ والد صاحب تھوڑی دی اکھاں تے لگن تے بنائیاں ٹھیک ہو جان گیاں تے پھر سارے معاملے ٹھیک ہو جان گے۔ فرمایا عبرت اس میں ہے، بنائیاں ختم کرنے والا بھی ہو، وہ بنائیاں بحال کرنے والا بھی ہو، پوشیدہ راز رکھنے والا بھی ہو، رازوں کو کھولنے والا بھی ہو۔ اب یہاں سے چلے، سبحان اللہ، چھٹیاں تو بڑیاں کیتیاں نا، تو انہوں کفارہ پائے گا انشاءاللہ۔ تسی یہ نہ سمجھو کہ میری نظر نہیں ہے، کیڑا کیڑا غیب ہے، جنہوں آکھے نا آیا کر، وہ 3 ہفتے نہیں ہوتے۔ کی سردی بڑی سی، میں کوٹ لین گیا تھا، مونگ بڑی ودیا سی، اسی وہ چبتے رہے، یہ گلاں نے بنیاد ہے چوی صاحب تہاڈے سمیت۔ لو جی جدوں قافلہ چلیا، یہ ہن کنان وچ بیٹھے نے تے مصر تو قافلہ چلیا، تے جناب یعقوب کی فرماندے نے گھر بیٹھ کے انی سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب مینوں بڑا ہی مزہ آندا ہے، شاید میں اللہ کی قسم اٹھا کے اس آیت کے اندر بہت کچھ، یہ عبرت کے نشان اس کا حصہ ہے۔ بنائیاں ختم ہو گئی ہیں، رو رو کے کئی سال بیت گئے ہیں، بے قراری کے عالم، ابھی ان کو کوئی پتہ نہیں، قافلہ تو آیا ہی نہیں، اجے قافلہ ادھر سے چلا ہے، وہ ادھر ہے، اس کے عبرت ہے۔ اللہ سونیا تو مصر تو خوشبو کے میں پہنچا دیتی، کیسی بات ہے اس کے اندر۔ کیا فرماتے انی لاجد ریح یوسف، مجھے نہ یوسف کی خوشبو آ رہی۔ مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا بیڑیاں کھا گیا ہے، کسی نے کچھ پکایا، کسی نے کچھ کہا ہے، لیکن پیغمبر صاحب کیا فرما رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر میں کہا کرتا ہوں پتر لائق ہون، پتر نیک ہون، پتر عفیف ہون، پاک دامن ہون، تے انہاں دیاں گھراں چ ماپیاں نوں خوشبو آؤندیاں۔ پتر نلائق ہون، فراڈیے ہون، چور ڈاکو ہون، تے پتر ماپے جیوندے ہی مر جاندے۔ عبرت کا نشان اس کے اندر موجود ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بابا جی تسی وڈیرے ہو گئے ہو، تسی یوسف کردے پھردے ہو، یوسف کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگے نہیں پترو، میرے سمجھ آؤندی، میرا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرا یوسف مجھے ملے گا۔
وہ کہتے ہیں بابا وہ بنیامین کو لینے گئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ حالات بدل گئے، قافلے دے کوئی بائی ایئر تے نہیں سی نہ ہونا تے نہ موٹر پہ بنائی سی کسی ادو۔ مصر سے جب وہاں پہنچتے ہیں فلسطین میں تو قرآن نے بیان فرمایا، پڑھ کر آئے ہو، جب قافلہ آیا وَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، کرتا اٹھا کے لانے والا یوسف کا باپ کے آنکھوں پہ جب اس نے کرتا رکھا، پتر کا کرتا باپ کے چہرے پہ رکھا اللہ کے حکم سے، تو فَارْتَدَّ بَصِيرًا، خاندان تو وہی ہے، تو پہلے بنائیاں کیوں نہیں ٹھیک ہوئی؟ پہلے کیوں کام آتے رہے؟ بنائیاں گئی کیوں؟ اب آئی کہاں سے؟ کس نے بھیجی؟ عبرت موجود ہے۔ کیوں؟ آنکھیں دینے والا بھی اللہ، آنکھیں ضائع کرنے والا بھی میرے رب کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے معجزات دیے، کہو کم بِإِذْنِ اللہ، مردہ زندہ ہو جائے گا، اور بیمار کی آنکھوں، پیدائشی نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر، میرے اذن و حکم سے بنائیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کوڑ کی بیماری والے کی جسم ہاتھ پھیرنا تیرا کام ہے، اور ساری تندرستیاں لٹانا میرا کام۔ جناب ایوب سے اللہ نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا نا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بڑا دکھ تکلیف مصیبت آئی ہے، اللہ تیرے سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، میری دکھ مصیبت میں دور کر دے۔ اللہ نے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، بیمار بندے نے اڈی کی مارنی زمین، وہ تو ٹرے ہی نہیں جانا، تو میں اس طرح کر، تھوڑا جا زمین تے آسرا کر، آسرا کرایا اللہ نے جناب ایوب سے، چشمہ جاری ہو گیا، اللہ سے میں پانی پیو، اندر کا نظام ٹھیک، غسل کرو تو باہر کا نظام ٹھیک۔ عبرتیں موجود ہیں، جب آئے خوشبو آئی، وہ بنائیاں ٹھیک ہو گئیں، تو پھر وہ دعا کراتے ہیں، ابا جی ساڈا قصور ہے، ساڈیاں غلطیاں نے معاف کر دیو۔ تو جناب یوسف علیہ السلام رات کھلے تو پراواں نے شرمندے ہونے لگ پے، کہنے لگے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، اذ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، گل بات کوئی نہیں سی، ویسے نہ غلط فہمی پیدا کر دی شیطان نے میرے تے پراواں دل وچ، یہ غلط فہمی سی، عبرت کا نشان، کدی کا معاف کر دیا کرو کسی نو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم، امام الانبیاء نے مکہ فتح کرنے کے بعد سامنے جو مارنے والے قتل کے منصوبے میں نے کہا تھا آج میں وہی کروں گا میرے بھائی یوسف نے کیا تھا۔ یہ سارے عبرت کے نشان موجود ہیں۔ آخری بات یہ فرمائی، ما کان حدیثا یفترا، سن لو کچھ نہیں ہوندا، ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات ہے جو گھڑی جائے، کسی کے کمال کی اختیار کی بات نہیں، اس کلام کو آیتوں کو بنایا جائے، اللہ کا کلام ہے، وحی کے ذریعے آیا ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے تورات زبور انجیل جو صحیفے پہلے آئے ہیں، وتفصیل کل شیء، اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں، وہدی و رحمت لقوم یؤمنون، ہدایت رحمت ہے ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ تسی جو اذان پڑھو جا کے، لو جی اس ترجمہ کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اصل میں مؤذن ہے نا تو اذان پڑھنی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر سارے لوگ انسان تھے، نوحی نے ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے یہ لوگ انبیاء ہوئے، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں معاندین مخالفین چلے پھرے نہیں، پر اگر چلتے فینظروا، پھر وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے کیسے ہوئے انجام ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے، ولدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین اتقوا، بہتر اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یا عقل کو استعمال نہیں کرتے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب نا امید ہو گئے رسول، وظنوا، اور نے گمان کیا یقین، انہم قد کذبوا، کہ ان کی دعوت کو سمجھ لیا گیا کہ جھٹلا دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو غلط بات، غلط دعوت دی گئی ہے، نہ مانو گے تو عذاب آ جائے گا، یہ جب یقین ہو گیا، جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آئی، فنجی من نشاء، پھر ہم نجات دیتے رہے جن کو ہم چاہتے تھے، ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، تو نہیں لٹایا جاتا ہمارا عذاب اس قوم سے جو جرم کرنے والے ہیں، لقد کان فی قصصہم، البتہ ان کے قصوں میں، بیانات میں عبرت کے نشان موجود ہیں، لأولی الالباب، جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے،
ما کان حدیث یفترا، کوئی ایسی قرآن ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا جائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کتاب کا معیار یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، اس کا مواد، اس کا علم جو اس کے سامنے انجیل، تورات، زبور، انجیل وغیرہ تھے، و تفصیل کل شیء، اور اس کے اندر تفصیلات ہیں ہر چیز کی، وہ ہدی و رحمہ، اور ہدایت و رحمت ہے لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔